امیر بالاج قتل کیس میں نامزد لاہور شہر کا ڈان تیفی بٹ ایک مبینہ پولیس مقابلے کے دوران پار کر دیا گیا۔ پولیس جیت گئی، جرم ہار گیا۔ کیا اب گوگی بٹ بھی ایسے ہی مارا جائے گا؟ کیا گوگی بٹ کے گرد بھی شکنجہ کسا جا چکا ہے؟ کیا تیزی سے شہرت کی سیڑھیاں چڑھنے والی سی سی ڈی لاہور کی گینگ وار میں ملوث پولیس حکام کا احتساب بھی کرے گی؟ تیفی بٹ کون تھا؟ گوگی بٹ کون ہے؟ امیر بالاج کون تھا؟ کیا لاہور میں بدماشی کا چیپٹر کلوز ہو گیا؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ لاہور ایک تاریخی شہر ہے۔ اس کے 12 دروازے ہیں، جن میں سے ایک مغل بادشاہ کی نسبت سے شاہ عالم دروازہ کہلاتا ہے۔ عام طور پر یہاں لاہور میں ہم اس علاقے کو شالمی کہتے ہیں۔ زیادہ تر دروازوں کی طرح یہ دروازہ وقت کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ لاہور کی اصل اور پہلی سرکولر روڈ ان 12 دروازوں کے گرد گھومتی ہے۔ اسی سرکولر روڈ پر شالمی کے باہر ایک مسجد ہے جسے شب بھر مسجد کہتے ہیں۔ یہ مسجد تاریخی ہے۔ یہ مسجد ایک رات میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہی وہ مسجد شب بھر ہے جس کے ساتھ ستارہ پاکستان یونس پہلوان نے اپنا اکھاڑا بنایا۔ یونس پہلوان ستارہ پاکستان نیک انسان تھے۔ انہوں نے گجرانوالہ میں ٹرک اڈا بنایا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے مسجد شب بھر کے ساتھ بھی گڈز ٹرانسپورٹ کا اڈا بنا لیا۔ ایک عرصے تک یہ اڈا یونس پہلوان کہلاتا رہا اور اس اڈے کی ذمہ داری انہوں نے اپنے برادر نسبتی امیر الدین عرف بلّہ پہلوان کو سونپ دی۔ اب پہلوانیاں تو رہ نہیں گئی تھیں، تو معاشرے میں عام زور آزمائیاں شروع ہو گئیں۔ پیسے سب کو درکار تھے۔ راتوں رات امیر ہونے کا شوق بھی سبھی کو تھا۔ مسجد شبر کے گردا گرد بلّہ پہلوان کا ٹیکہ ہو گیا اور زیر استعمال زمین، جائیداد، اثاثے پھیلتے چلے گئے۔ کاروبار بھی وسیع سے وسیع تر اور وسیع تر سے وسیع ترین ہوتے گئے اور وائٹ کے ساتھ بلیک بھی چمک دینے لگا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق بلّہ پہلوان اپنے پانڈیوں یعنی مزدوروں سے زور آزمائی بھی کراتا اور ان سے اپنے اثر و رسوخ کو پھیلانے کا کام بھی لیتا۔ اب دوسری طرف خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ تھا، جو اثر و رسوخ کے تنازع پر بلے ٹرکاں والے کے سامنے آیا۔ تیفی بٹ کے ساتھ اس کا رشتہ دار خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ شریک کار تھا۔ یہ گوال منڈی اور اس سے متصل علاقوں کے لوگ تھے۔ ان کے بڑے امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور چلے آئے تھے۔ تیفی کے والد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں وہ پوٹے کی سوئیاں یعنی ہاتھ سے بٹی ہوئی سوئیاں بیچتے تھے۔ خواجہ اظہر گلشن جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہوا کرتے تھے، انہوں نے اسی علاقے میں برانڈتھ روڈ پر ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی اور وہاں سے وہ تاجروں کی ایک تنظیم چلایا کرتے تھے۔ یہ اظہر گلشن تعریف گلشن کے بڑے بھائی تھے، جبکہ گوگی بٹ کے والد ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کے والد کی طرح ہی سائیکلوں کو پنکچر لگانے کا کام کرتے تھے۔ گوگی کا بھائی ریڈ بلڈ بہت خطرناک شوٹر مشہور ہوا، لیکن جوانی میں ہی قتل کر دیا گیا۔ اسی کی بٹھائی ہوئی دھاک نے تیفی اور گوگی کو بہت فائدہ پہنچایا۔ بندوقوں کے انبار اکٹھے کیے گئے، شوٹرز کی ٹیمز بنائی گئیں، بے پناہ وجیح اور دلکش نوجوانوں کا خانہ خراب پھیرا جاتا رہا۔ سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں جیلوں میں سڑ گئیں۔ کہتے ہیں گوگی نے بدماشی میں اپنا کریئر برف کے پھٹے پر شراب فروشی سے شروع کیا تھا۔ برانڈتھ روڈ پر ہی تیفی بٹ اور گوگی بٹ نے 35-65 کا کاروبار شروع کیا۔ طریقہ یہ تھا 35-65 کا کہ برانڈتھ روڈ پر سب پلازے، سب دکانیں، سب دفاتر پگڑی کے نظام کے تحت دیے گئے تھے۔ پگڑی کے نظام کے تحت کرایہ دار ملکیت کا کچھ حق بھی رکھتا تھا، تو مالک پلازا نے عمارت بیچنی ہوتی تھی تو بیچ نہیں پاتا تھا، کیونکہ پگڑی کے تحت بیٹھے کرایہ دار عدالت چلے جاتے تھے۔ تو ایسے میں بلڈنگ مالکان تیفی بٹ گوگی بٹ کو اپنی عمارات اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہو جاتے۔ پھر تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے بندے اس عمارت کا قبضہ لیتے۔ پگڑی والوں کو آفر کی جاتی کہ 35% سٹینڈنگ پرائز کا لے لیں اور جگہ خالی کر دیں، یا 65% موجودہ قیمت کا ادا کر دیں اور مالک بن جائیں۔ یہ اسکیم بہت ہی زیادہ پاپولر ہوئی۔ تیفی بٹ گوگی بٹ نے اربوں کھربوں روپے اس کام میں بنائے۔ دراصل تیفی ذہن تھا اور گوگی ہاتھ۔ گوگی بٹ سٹی بینک کا آفیشل ریکورر بھی رہا۔ سٹی بینک نے پاکستان میں پہلی مرتبہ گاڑیاں اقساط پر دینا شروع کی تھیں اور اس میں بہت فراڈ ہوئے تھے، تو بینک نے گاڑیاں برآمد کرنے کے لیے گوگی بٹ کو ہائر کیا تھا۔ پھر ان لوگوں کا سود پر قرضے دینے کا اتنا بڑا دھندا ہے کہ تصور سے باہر ہے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 20 ارب روپے ان لوگوں نے سود پر دے رکھے ہیں۔
تو شہر میں اثر و رسوخ کے حوالے سے تیفی اور بلے میں شدید مسائل چلے آتے تھے۔ ایریاز کی تقسیم اور ان کی مارکنگز جیسے مسائل کا سامنا بھی دونوں پارٹیوں کو رہا۔ دونوں جانب سے درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں نوجوانوں کو ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے پیسے اور اسلحے دونوں سے لیس کیا جاتا رہا۔ ادھر پھر ہوا یوں کہ کچھ پانڈی بلے کے دشمن ہو گئے۔ وجہ یہ بنی کہ ایک مقدمے میں بلے کا بیٹا عارف امیر عرف ٹیپو مطلوب تھا۔ گرفتاری پانڈیوں کو دینا پڑی اور ان کے مقدمے کی پیروی کمزور رہی۔ اسی باعث اختلافات پیدا ہوئے اور تیفی بٹ نے ان پانڈیوں کو ساتھ ملا کر بلے کو قتل کرا دیا۔ بلے کے بعد اس کے بیٹے عارف امیر ٹیپو نے بدلہ لینے کی کوشش کی، لیکن اسی پر بار بار حملے ہوئے اور آخر کار لاہور ایئرپورٹ پر اسے قتل کروا دیا گیا۔ میں وہ واحد کرائم رپورٹر ہوں جس نے عارف امیر ٹیپو کی قتل کی جا دیکھی ہے۔ ایئرپورٹ کے اوپر ان کو ایک زغانہ پسٹل تھا جو پیچھے کمر کو جوڑا گیا اور برسٹڈ کیا گیا تھا اور ساری گولیاں اس کے جسم میں اتار دی گئی۔ ایک پہلوان آدمی تھا، انتہائی عمدہ پہلوان تھا اور بہت خوبصورت آدمی تھا، اور آج تک ہمیں افسوس ہے اس کی موت کا۔ پھر عارف امیر ٹیپو کے 9 سال خوبصورت بیٹے امیر بالاج کا بھی قتل بلا وجہ اور انتہائی اندوہناک طریقے سے کیا گیا۔ بالاج شادی کی ایک تقریب پر تھا جب اس کے دوست کے ذریعے مخبری لے کر اس پر حملہ کروایا گیا۔ اس واقعے نے دراصل ریاستی کرداروں تک کو ہلا کر رکھ دیا اور اسے ظلم عظیم کے نام سے تعبیر کرتے ہوئے تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے لیے سرخ لکیر کھینچ دی گئی اور انہیں اب ہمیشہ کے لیے نشانے پر رکھ لیا گیا، اور دھیرے دھیرے نقشہ یوں بنایا گیا کہ چوہا کڑکی میں پھنس ہی گیا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مار دھاڑ کے لیے تیزی کے ساتھ مشہور ہوتے ہوئے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی CCD نے کوٹ افضل رحیم یار خان میں تیفی بٹ کو مبینہ مقابلے کے دوران مار ڈالا ہے اور گوگی بٹ کے خلاف شکنجہ کسا جا چکا ہے۔ چور بھاگ رہا ہے، سپاہی اس کے پیچھے ہیں، جلد ہی پکڑا جائے گا۔ خیر، تیفی بٹ دراصل بہت ہی زیادہ چالاک ذہن تھا جس نے اثر و رسوخ کی بنیاد پر کاروباری اور سیاسی طبقات کی کمزوریوں کو استعمال کیا اور پیسہ بنایا۔ ایک وقت تھا جب صدر جنرل پرویز مشرف تیفی بٹ اور گوگی بٹ سے ملنے بنفس نفیس ان کے گھر آیا کرتے تھے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے جب سن 1985 میں غیر جماعتی انتخابی نظام متعارف کرایا اور ملک میں قوم، قبیلے، برادری، مذہب، مسلک، مشرب اور مختلف تعصبات کی بنیاد پر سیاست کی داغ بیل ڈالی، نظریاتی سیاست اپنے انجام کو یوں پہنچی کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کا ٹوٹل بائیکاٹ کیا۔ تو ایسے میں شریف برادران بھی جنرل ضیاء الحق کی نگرانی میں سیاسی طور پر خوب پھلے پھولے۔ شریف برادران کے اس اولین سیاسی سفر کے نوجوان رفقا میں گوگی بٹ پیش تھا اور تیفی بھی ان شرفا کی مکمل حمایت کرتا تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ مقتول امیر بالاج یا اس کے مقتول باپ عارف امیر یا اس کے مقتول باپ امیر الدین کا شہر میں اثر و رسوخ نہیں تھا، ان کا بھی بہت اثر و رسوخ تھا، لیکن پہلوانوں کا یہ خاندان اس قدر چالاک نہیں تھا جتنا تیفی بٹ تھا اور گوگی بٹ ہے۔ سوال اس سب میں اب یہ ہے کہ بلا مارا گیا، ٹیپو مارا گیا، بالاج مارا گیا، تیفی مارا گیا، گوگی مار دیا جائے گا، لیکن کیا ایسے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا مزید تیفی اور گوگی بننا بند ہو جائیں گے؟ کیا CCD ان کرپٹ پولیس افسران کے بھی مبینہ مقابلے ہمیں سنائے گی جو لاہور کی اس وقتی طور پر سمٹتی ہوئی گینگ وار سے پیسے بنانے میں ملوث رہے؟ یا یہ صرف چور سپاہی کا کھیل ہے؟ چور پکڑا جائے گا، چور مارا جائے گا، لیکن پولیس جتنی بھی کرپٹ ہو وہ کبھی نہیں پکڑی جائے گی۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا تیفی بٹ کی موت اور گوگی بٹ کے پکڑے جانے سے لاہور میں بدماشی کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا؟ کیا سیاست دانوں کو اپنی آئندہ طرز سیاست کے لیے اس طرح کے عناصر کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیں، بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔